میرا نام نبیل ہے اور جو میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بڑھتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ میں پہلے نمازی تھا، لیکن پھر زندگی، دوستوں کی محفل، موبائل اور نیند نے مجھے اللہ سے دور کر دیا تھا۔ کل پڑھ لوں گا کہتے کہتے ہفتوں گزر گئے اور پھر نماز بالکل چھوٹ گئی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، کمرے کی بتی بند تھی، صرف موبائل کی نیلی روشنی چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اچانک بجلی چلی گئی۔ میں کھڑکی کی طرف اٹھ کر گیا۔ باہر گپ اندھیرا تھا، نہ چاند نہ ستارے، صرف خاموشی۔ تبھی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کمرے کے اندر دروازے پر سانس لی۔ میں فریز ہو گیا، شاید وہم ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی، لیکن پھر دروازہ خود بخود دھیرے سے ہلا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بسم اللہ کہنا چاہا، لیکن عجیب بات، زبان ہل ہی نہیں رہی تھی۔ اس وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اللہ سے دوری کا مطلب کتنی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ دروازہ پورا کھل گیا اور جو اندر آیا وہ انسان نہیں تھا۔ اس کا قد لمبا، اتنا لمبا کہ سر چھت کو چھو رہا تھا، چہرہ سایہ جیسا، آنکھیں لال، اور جسم سے ٹھنڈی مٹی جیسی بدبو آ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، نماز چھوڑ دی نا؟ جیسے ایک ساتھ کئی لوگ بول رہے ہوں۔ میں نے چیخنا چاہا، لیکن آواز گلے سے نکل نہیں رہی تھی۔ وہ قریب آیا، اتنا قریب کہ میں اس کی آنکھوں کے اندر اندھیرا گھومتا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، تو ہمارا ہو چکا ہے۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی کمرے کی دیوار پر سیاہ سائے چلنے لگے، جیسے پورا کمرہ زندہ ہو گیا ہو۔ مجھے یاد آیا، بچپن میں امی کہا کرتی تھیں، بیٹا جب ڈر لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ میں نے پوری طاقت لگا کر دل ہی دل میں پڑھنا شروع کیا۔ اچانک وہ چیز چیخ اٹھی، تیز کان پھاڑ چیخ۔ اس کا چہرہ بگڑ گیا، آنکھوں سے کالا دھواں نکلنے لگا۔ وہ گرجا اور پھر اس نے میرا گلا پکڑ لیا۔ میری سانس رکنے لگی، نظر دھندلی ہو رہی تھی اور کانوں میں صرف ایک جملہ گونج رہا تھا، نماز چھوڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پھر اچانک دور سے اذان کی آواز آئی۔ جیسے ہی اللہ اکبر کمرے میں گونجا، وہ چیز جلنے لگی۔ اس نے چیخ کر کہا، اس گھر کو چھوڑ دوں گا، لیکن یاد رکھ، اگر نماز چھوڑی تو میں پھر آؤں گا۔ اور پھر وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ میں زمین پر گرا ہوا تھا، پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے ایک بھی نماز قضا نہیں کی، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ابھی بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہانی صرف ڈر کے لیے نہیں، بلکہ عبرت کے لیے ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، حفاظت ہے۔ اور یار ایک اور بات کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگتی ہے۔ ہماری کہانیاں اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔